یہ شرف بخشا کہ ہمیں عزادار کہہ کے بلایا جائے اور دنیا میں آنسوؤں کی دولت دے کر مالا مال فرمایا۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ قرآن مجید کے سورہ مومن کی 69ویں آیت، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو میری بارگاہ میں آؤ، اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو، اے میرے بندو دامان دل پھیلاؤ، کشکول طلب بڑھاؤ، زنبیل تمنا دراز کرو، آؤ تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح، مجھ سے سوال تو کرو، آؤ بلا رہا ہوں۔ اب یہ تقدیر کی پستی نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ دستک کے بعد بھی جو دروازے نہیں کھلتے وہاں بھیڑ لگی ہے۔ جو کونین کا خالق ہے وہ بلا رہا ہے کہ آؤ میرے بندو، آؤ مجھ سے دعا کرو، میری بارگاہ میں آؤ، کاسائے دل بڑھاؤ۔ اچھا سورج نکلا ہے، دن کے اجالے ہیں، ہاتھ پھیلانے میں شرم آ رہی ہے، غیرت دار ہو، کوئی بات نہیں، میں نے پردہ شب بھی بنا دیا ہے، میں نے پردہ شب بھی بنا دیا ہے، جب سب سو جائیں تب آ جانا تو، کیونکہ نیند مخلوق کو آتی ہے، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، اور اس لیے بھی مجھے نیند اور اونگ نہیں آتی کہ میں علی جیسے بندے کا خدا ہوں، کہ میں علی جیسے بندے کا خدا ہوں۔ اب دعا کتنا اہم ترین عمل ہے یہ پتہ کیسے چلے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پوری رات نمازوں پر نمازیں پڑھے، پوری رات مصلی عبادت پر گزار دے، اور اس رات کے گزارنے کے درمیان جس وقت وہ عبادت کر رہا ہے اس درمیان اللہ سے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کچھ مانگے نا، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دو، اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دو۔ کیوں معبود؟ کہا اس لیے کہ اس نے مجھے اس لائق نہ جانا کہ مجھ سے کچھ مانگے۔ مجھ سے کوئی سوال کرے، مجھ سے کوئی دعا کرے، میری بارگاہ میں دامن پھیلائے، اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دو۔ دیکھیے دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ جو حضرات بنی ہاشم کی تہذیب کے صدقے میں مہذب ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ گفتگو کا طریقہ پالنے سے ہی سکھایا جاتا ہے، گفتگو کا طریقہ پالنے سے ہی سکھایا جاتا ہے۔ فوراً والدین کہتے ہیں بیٹا ایسے نہیں ایسے بولنا، ایسے نہیں ایسے بولنا، بڑوں سے ایسے بات کرنا، برابر والوں سے ایسے بولنا، بچوں سے ایسے بات کرنا۔ کیوں؟ ارے اتنا سا بچہ ہے آپ اسے ستائے پڑے ہیں، ایسے نہ بولو، ایسے بولو، ایسے نہ بولو، ایسے بولو، حالانکہ جس سن کا بچہ ہے یہ جو بھی بولے میٹھا ہی لگے گا۔ اگر کوئی ننھا سا بچہ آپ کو تم کہہ دے تو کیا آپ کو برا لگے گا؟ کانوں کو مٹھاس ہی محسوس ہوگی۔ ارے تو بول رہا ہے تم تو بولنے دیجئے، جب بڑا ہو تو سمجھائیے گا۔ کہنے لگے مولانا آپ سمجھے نہیں، اگر یہ بچہ تہذیب تمیز نہ سیکھا، گفتگو کرنے کا سلیقہ نہ سیکھا تو دنیا والے یہی کہیں گے کہ ارے کس کی اولاد ہے، کس کا بیٹا ہے، باپ نے بات کرنا تک نہ سکھایا، باپ نے گفتگو کرنا نہ سکھایا۔ بیٹے کی زبان بتاتی ہے کہ باپ کی زبان کیا ہے، بیٹے کی زبان بتاتی ہے کہ باپ کی زبان کیا ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ بیٹے کی زبان بتاتی ہے کہ باپ کی زبان کیا ہے تو پھر ذرا سوچئے اس ابو طالب کی زبان کا معیار کیا ہوگا۔
کہ جب بیٹے کی زبان بتاتی ہے کہ باپ کی زبان کیا ہے تو پھر اس ابو طالب کی زبان کا معیار کیا ہوگا. اور دیکھیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے بندو آؤ مجھ سے مانگو مجھ سے دعا کرو، لیکن یہ بتائیے کہ اللہ نے حکم تو دے دیا، اس نے کہا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ، لیکن بشریت کی مجبوری یہ ہے کہ غیرت جوہر بشریت ہے، غیرت معراج بشریت ہے، غیرت کمال بشریت ہے. آپ کہیں گے بھوگے سے دیکھیے اگر غیرت کمال بشریت نہ ہوتی تو طول تاریخ پر بکنے والا ہر شخص ایک ہی قیمت پر بکتا. یہ الگ الگ قیمتوں پر بکنا بتا رہا ہے کہ جس کی جیسی غیرت اس کی ویسی قیمت. غیرت جوہر بشر، لیکن یہ غیرت ہے کیا؟ یہ غیرت کہتے کسے ہیں؟ مثال کے طور پر دیکھیے کسی بھی شخص کے حالات کبھی ایک سے نہیں رہتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، گدا ہو، تونگر ہو، سلطان ہو، رعایا ہو، ضرورتوں کی زنجیر جکڑتی سب کو ہے. ضرورتوں کی زنجیر جکڑتی سب کو ہے. ضرورتوں نے پریشان کیا، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، سوچنے لگے کہاں جائیں، اس کے پاس اپنی گوداس سنائیں. سوچ رہے تھے کہ اتنے میں ایک نام یاد آیا، صلوات پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سوچ رہے تھے کہ کہاں جائیں، کس سے مدد مانگے، اتنے میں ایک نام یاد آ گیا. چلیے بڑا صاحب کے پاس چلتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے، انہیں سے کچھ کہہ کے دیکھتے ہیں مدد کریں گے. گئے گھر پہ رت الباب کیا، سلام کلام ہوا، مہمان خانے میں بٹھایا، ضیافت کی. مہمان آیا ہے اور میزبان شریف ہے. مہمان آیا ہے اور میزبان شریف ہے، اسی لیے خود ہی پوچھا کیسے آنا ہوا. خود ہی پوچھا کیسے آنا ہوا. گئے تھے مانگنے، گئے تھے سوال کرنے، آپ نے موقع سوال بھی دیا، آپ نے پوچھا بھی کہ کیسے آنا ہوا. دل نے چاہا تھا کہ کچھ مانگے، اندر سے غیرت چیخی خبردار مانگنا نہیں. اندر سے غیرت چیخی خبردار مانگنا نہیں. ہم نے بات بدل دی، کچھ نہیں، بس یوں ہی چلے آئے. زیادہ دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے ملاقات کے لیے چلے آئے. تو اے میرے معبود، تو نے ہی انسان کو پیدا کیا اور تو نے ہی انسان کے اندر غیرت بھی ڈالی. غیرت کہتی ہے مانگنا نہیں، تو کہتا ہے میرے بندے مانگ. غیرت کہتی ہے مانگنا نہیں، تو کہتا ہے میرے بندے مانگ. آواز قدرت آئی، دیکھو میں نے انہیں پیدا کیا، میں ان کی عادتیں جانتا ہوں، ان کی فطرتیں جانتا ہوں، ان کا مزاج جانتا ہوں، ان کا صبر جانتا ہوں، ان کا ضبط جانتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ غیرت ایک حد تک رستے کی دیوار بنے گی. غیرت ایک حد تک رستے کی دیوار بنے گی، لیکن جب ضرورتوں کا طوفان سر کے اوپر ہوگا تو یہ کسی نہ کسی کے آگے دامن پھیلا دے گا، کسی نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دے گا. ہو سکتا ہے جس سے یہ مانگے وہ کچھ عطا کر دے لیکن ذلیل ضرور کرے گا. ہو سکتا ہے جس سے یہ سوال کرے وہ کچھ دے دے لیکن ذلیل ضرور کرے گا. تو اس کا مطلب اللہ عطا کرے تو ذلیل نہ کرے، بندہ عطا کرے تو ذلیل کرے. اللہ عطا کرے تو ذلیل نہ کرے، بندہ عطا کرے تو ذلیل کرے. یہ شعور عطا تو ہی جگہ پر پائی گئی، یا تو اللہ عطا کر کے ذلیل نہیں کرتا، یا پھر اہل بیت جو عطا کر کے ذلیل نہیں کرتے. ایک سلام پڑھیے گا. تو اللہ کا ڈر ہے کہ جہاں عطا کر کے خدا ذلیل نہیں کرنا،
اور یا پھر اہل بیت کا ڈر. اور اہل بیت تو وہ کریم سخی ہیں کہ جو عطا کرنے کے بعد ذلیل کرنا تو بڑی بات، جتاتے بھی نہیں. عطا کر کے ذلیل کرنا تو بڑی بات ہے، جتاتے بھی نہیں. اب یہ جتانا کیا ہے؟ جتانا کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ جتنا بھی شریف اور حکیم ہو، جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، اگر اس سے پے در پے آزار ملتا رہے تو چونکہ شریف ہے تو چوراہوں پر تو اعلان نہیں کرے گا، لیکن جہاں بھی آپ ملیں گے دھیرے سے آپ کا بازو پکڑ کے کونے میں لے جائے گا اور کان میں بس اتنا کہے گا، بھول گئے وہ وقت، بھول گئے وہ وقت. بس اسی کیفیت کو کہتے ہیں جتانا. لیکن اہل بیت وہ کریم ہیں کہ جو عطا کر کے جتاتے بھی نہیں. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل سن لیجئے. پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک کبھی بھی حسین ابن علی نے خود سے کہا ہو بھول گیا وہ وقت؟ جب میں نے تیرے لشکر کو پانی پلایا تھا کبھی نہیں کہا، اس لیے کہ یہ وہ کریم ہے، یہ وہ کریم ہے کہ جو عطا کر کے ذلیل کرنا تو بڑی بات ہے، جتاتے بھی نہیں. اچھا خداوند عالم نے حکم دیا ہے دعا. اس کا مطلب اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ بندہ اس سے مانگے، بندہ اس سے فریاد کرے. ٹھیک ہے اس نے حکم دعا تو دیا ہے، لیکن حکم دعا دینے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ یا تو وہ لغت دعا کو بدیت کرے ہمارے قلب پر، اور یا پھر کسی ایسے کو بھیجے کہ جو ہمیں دعا کرنا سکھائیں. تو آواز قدرت آئی کہ شاید تجھے میرے عدل اور کرم کا اندازہ نہیں، شاید تجھے میرے عدل اور کرم کا اندازہ نہیں. جو میرے عدل اور کرم کا اندازہ تھا اس کے مطابق میں نے پانی کو پہلے بنایا، پیاسوں کو بعد میں، کھانے کو پہلے بنایا، بھوکوں کو بعد میں، بتانے والے کو پہلے بھیجا، پوچھنے والے کو بعد میں. حد تو یہ ہے کہ آدم کو پہلے بنایا، آدمی کو بعد میں. تو جو میرے عدل کا تقاضا تھا اس کے مطابق تو معبود وہ کون لوگ ہیں یہ بتا کہ کیا آدم ہی بتانے والے ہیں؟ آدم کو بھی تو کبھی کچھ کسی وقت پوچھنے کی ضرورت ہوگی. تو آواز قدرت آئی آدم کو جس سے پوچھنا ہے انہیں میں نے آدم سے بھی پہلے بنایا ہے، انہیں میں نے آدم سے بھی پہلے بنایا، اور ان کا نام میں نے اپنی کتاب قرآن مجید میں رکھا امت وسط. اور یاد رکھنا اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے اور تمہارے درمیان ایک امت کو خلق کیا جس کا نام میں نے امت وسط رکھا. یاد رکھنا یہ تمہیں بتائیں گے احکام، یہ تمہیں بتائیں گے دعا کرنا. تو معبود یہ بتائیں گے دعا کرنا، ٹھیک ہے آواز قدرت آئی. لیکن تم بھی ایک بات یاد رکھنا، اس امت کا کمال یہ ہے کہ میں نے اسے بنایا ہے اپنے نور سے اور بھیجا ہے اسے پیکر بشر میں. میں نے اسے بنایا ہے اپنے نور سے اور بھیجا ہے پیکر بشر میں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس کے نور کو دیکھ کر اسے خدا نہ کہنا، اس کے نور کو دیکھ کر اسے خدا نہ کہہ دینا، اور اسے پیکر بشر میں دیکھ کر اپنے جیسا نہ کہہ دینا. اس کے نور کو دیکھ کر اسے خدا نہ سمجھ لینا، اور اسے پیکر بشر میں دیکھ کر اپنے جیسا نہ سمجھ لینا. کربلا کے میدان میں ان دونوں باتوں کی دلیل تنہا حسین ابن علی نے دی. کہا دیکھو جب چھری چلے گی تو گلا کٹے گا اور لہو بہے گا، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں خدا نہیں، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں خدا نہیں. اور جب میرا گلا کٹ کے نوکے نیزہ کی بلندی پہ جائے گا تو وہاں سے قرآن پڑھ کے بتاؤں گا کہ میں تم جیسا نہیں.
اللہ سبحانہ تم جیسا نہیں. حسین نے نوک نیزہ کی بلندی پر قرآن پڑھ کے بتایا تم جیسا نہیں. عزیزوں، آج محرم کی تاریخ آہستہ آہستہ گزر گئی. وہ ایام جن کا ہمیں سال بھر انتظار رہتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس برس گزر رہے ہیں. عزیزوں دیکھیے، فضائل میں کوئی غور کرے یا نہ کرے، لیکن مسائل یہ سوچ کے سنا کیجیے کہ جو اگلے برس زندہ رہے گا تو روئے گا. میں نے علماء سے سنا ہے کہ بیوی جنت سے رومان لے کر بیوی شام سے آتی ہے، دونوں اس بچ پاس بیٹھتے ہیں. آپ ماتم چلے جائیں گے، لیکن اس مجلس سے نہ ماں جاتی ہے اور نہ بیٹی جاتی ہے. اور جب آپ چلے جاتے ہیں تو بیٹی ماں کے پاس آ کے کہتی ہے اماں فلاں مقام پر ہمارا فلاں ادادار ہو رہا ہے، فلاں مقام پر ہمارا فلاں ادادار پچھاڑے کھا رہا ہے. بس یہ تصور رکھیے گا ذہن میں اور مسائل سنیے گا. شور نمودار ہوئی. حسین ایک ایک کر کے اپنے انصار اور اربا کے لاشیں لا رہے ہیں. کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا، کبھی زہیر حسین کا لاشا، کبھی سعید کا لاشا اور کبھی کرجل جوان ابی اکبر کا لاشا. ارباب اعضاء ایک مرتبہ عباس، جناب عباس حسین مولا حسین کی خدمت میں آئے اور دست ادب جوڑے کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دیں. مولا فرماتے ہیں بھائی عباس تمہیں میں کیسے مرنے کی اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. مولا فرماتے ہیں اے میرے آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کو لشکر عباس آنے میں گئے تو ننھی سی بچی سکینہ عباس کے پاس آ کے کہتی ہے چچا جان ہائے پیاس مارے ڈالتی، چچا جان ہائے پیاس مارے ڈالتی. چچا جان اگر تھوڑا سا پانی مل جائے. ایک مرتبہ عباس نے کہا سکینہ ذرا مشق لے کے آؤ اور اپنے بابا سے مجھے پانی لانے کی اجازت دلوا دو. عباس سکینہ کو لے کے حسین کی خدمت میں آئے اور ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ سکینہ اور عباس ساتھ آ رہے ہیں. سکینہ نے کہا بابا چچا جان سے پانی کے سبیل کا اہتمام کرا دیجیے. حسین نے کہا بھائی عباس ایسی سفارش لے کے آئے ہو کہ اپنے روک نہیں سکتا. مجھے عباس کو اجازت ملی. ایک مرتبہ عباس جانے لگے تو حسین نے کہا عباس ذرا خیمے میں زینب سے تو جا کے ملو. عباس در خیمہ پہ ہیں، حسین عباس در خیمہ میں ہیں اور بی بی زینب خیمے کے اندر ہے. عباس کہتے ہیں اے آقا زادی میرا آخری سلام قبول کیجیے. جناب زینب کہتی ہیں عباس ذرا خیمے میں تو آؤ. عباس مولا عباس کا قد لمبا تھا تو جناب زینب نے عباس کے گلے میں اپنی دونوں باہیں ڈال دی اور ڈالنے کے بعد کہا اے عباس میرا بابا کہا کرتا تھا بھروسہ لے کے کہا کرتا تھا زینب ایک دن تیرے ان بازوؤں میں رسل بندھے گی، تجھے بازاروں میں جانا پڑے گا. تو میں سوچتی تھی کہ اس کا عباس جیسا بھائی اس کی مجال کے زینب کو ہاتھ لگائے، زینب کے بازوؤں میں رسل باندھے. آج بابا کی بات کا یقین آ گیا. اب تم جا رہے ہو تو مجھے یقین ہے کہ ان بازوؤں میں رسن بندھے گی. یہ ارباب اعضاء حسین اور مولا عباس نہر فرات کی جانب بڑھے. آپ کو پتا ہے کہ جب عباس محل کی طرف گئے ہیں تو مولا عباس کے بازو غلام حسین نے پہلے اٹھائے اور اس کے بعد لاشا ملا. تو وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب عباس دریا سے مشق سکینہ کو بھر کے لا رہے تھے تو پہلا بازو کٹا، عباس خیمے کی طرف چل رہے تھے. دوسرا بازو کٹا، عباس خیمے کی طرف چل رہے تھے. لیکن جیسے یہ تیر مشق سکینہ میں آ کے لگا عباس نے اپنا رخ خیمے سے دریا کی طرف کیا. مسائب سنا نہ کریں، مسائب سمجھا کریں اور تصور کیا کریں. عباس نے اپنا رخ خیمے سے دریا کی طرف کیا. حسین دوڑے تو ایک ظالم نے عباس کے سر پر ایسا گھوٹ مارا کہ عباس وزیر سمجھ نہ سکے.
ارباب اعظم ہر شہید جب چولہے سے گرا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا ہے، مگر ہائے رے میرا مولا عباس جس کے ہاتھ ختم ہو گئے۔ عباس زین سے زمین پہ آئے، حسین کو آخری سلام کیا، مولا آخری سلام قبول کرے۔ عباس کی ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں لہو ہے۔ مولا حسین قریب آئے اور عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا۔ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں مولا میں آخری مرتبہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس آنکھ کے خون کو صاف کر دیجیے۔ حسین کہتے ہیں بھیا عباس ذرا میری ایک آخری خواہش پوری کر دیجیے۔ کہا مولا آقا غلام حاضر ہے، حکم کیجیے۔ کہا بھائی عباس ایک بار مجھے بھائی ایک بار مجھے بھائی کہہ دو۔ ایک مرتبہ بس عباس کا بھائی کہنا تھا کہ عباس نے دم توڑ دیا اور حسین لاش عباس کو لے کے در خیمہ میں آئے۔ زینب نے پوچھا بھیا عباس آخری وقت، بھیا حسین آخری وقت میرے عباس نے آپ سے کچھ کہا تھا؟ کہا ہاں زینب میرے بھائی نے آج مجھے بھائی کہا ہے۔ زینب نے کہا کہ کہا عباس بھائی کو تو بھائی کہہ دیا مگر بہن زینب ہمیشہ آبا ناچی کہا، آج تک مجھے